اللہ اللہ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا اور اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کر دیا، کافی تفصیل کے ساتھ وہ واقعات میں نے آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ جب نمرود جناب ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے میں شکست کھا گیا تو اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ایسا کرو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو زندہ آگ میں جلا دو۔ چنانچہ نمرود اور اس کی ظالم قوم نے شہر کے باہر ایک چار دیواری بنائی اور اس میں لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ پھر اس لکڑیوں میں آگ لگائی تو ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ درپیش آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح ڈالا جائے، اس لیے کہ آگ کی تپش اتنی تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ تو شیطان لعین نے آ کر کے نمرود کو یہ مشورہ دیا کہ اے نمرود، ایسا کرو، ایک منجنیق بناؤ کہ جب اس زمانے میں فوجیں آپس میں مقابلہ کرتی تھیں تو ایک دوسرے کے اوپر بھاری پتھر پھینکنے کے لیے ایک مشین بنائی جاتی تھی، اس کو منجنیق کہا جاتا تھا۔ تو کہا کہ ایک منجنیق لے کر کے آؤ اور جس طرح سے اس سے پتھر پھینکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھا کر اور آگ کے اندر پھینک دو۔ نمرود کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے ایک منجنیق لگوائی اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھا تاکہ اس کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر و تحمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کے عظیم الشان واقعات جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا تو آپ نے ان کلمات کا ورد فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو منجنیق میں بیٹھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ورد کیے۔ اس کی فضیلت مفسرین کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ الفاظ اور یہ اذکار اپنی زبان سے ادا کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اول و آخر درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ اس ورد کو پڑھے تو اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اور اگر کوئی آفت آنے والی ہے تو اس ورد کی برکت سے اس آفت و بلا کو اللہ تعالیٰ آنے سے پہلے ہی ٹال دے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق میں بیٹھ کر جب یہ ورد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے خلیل کے اوپر پیار آ گیا۔ ادھر سے انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں آگ کی طرف پھینکا اور رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک آگ میں پہنچے، رب کریم نے آگ کو اندر سے گلے گلزار فرما دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں سے ہوتے وہ اس آگ کے قریب پہنچے، رب کریم نے فرشتوں کو بھیجا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے اپنے پروں میں لے لیا کہ زمین پر گرنے کی وجہ سے میرے پیارے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو فرشتوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے لیا، اور وہ آگ باہر سے دیکھنے میں تو آگ دکھتی تھی، لیکن اندر سے رب کریم نے اس کو گلے گلزار فرما دیا تھا۔ نمرود اور اس کی قوم کے لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب آگ میں سے چیخنے کی آوازیں آئیں گی، ظاہر کوئی شخص زندہ آگ میں جلایا جائے تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو یہ سوچنے لگے کہ اب اندر سے چیخنے کی آوازیں آئیں گی، لیکن اندر سے کوئی چیخنے کی آواز ہی نہیں آئی۔ اب یہ لوگ کافی پریشان رہے، نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں نے 4 دیواری بنائی ہوئی تھی اور اس کے اندر لکڑیاں جو ہے وہ ڈالی تھی، تو نیچے سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو نمرود نے سوچا کہ دیکھوں اندر کیا صورتحال ہے، تو قریبی ایک اونچے سے ٹیلے پہ یہ چڑھا، اور چڑھ کے جب اس نے آگ کے اندر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مسند پر تشریف فرما ہیں، آس پاس پھول کھلے ہوئے ہیں، قریبی میٹھے پانی کا چشمہ ہے، اور فرشتے ان کو کٹوروں میں پانی پلا رہے ہیں، اور آپ مسند پر بیٹھ کر میوہ جات تناول فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ مزے سے اس مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نمرود نے اوپر سے یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اور حیران ہو کر وہیں سے چیخ کر چلا کے کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اس آگ سے باہر بھی آ سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہجرت کرنے کا حکم عطا فرما دیا، آپ پر وحی فرمائی کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اچھا، آپ علیہ السلام کو رب کریم نے ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ آپ علیہ السلام کو رب کریم نے ہجرت کا حکم اس لیے عطا فرمایا کہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا تھا۔ رب کریم نے اس قوم کے اوپر اور نمرود کے اوپر عذاب مقدر فرما دیا تھا، لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے جو ماننے والے تھے ان کو بابل سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو لے کر بابل شہر سے نکل گئے، اور فلسطین کی طرف ان نفوس قدسیہ نے ہجرت فرمائی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جب نمرود نے آگ کا الاؤ روشن کیا اور بڑی زبردست جو ہے وہ آگ تھی، دور تک اس کی تپش آتی تھی، تو ایک پرندہ ہے اس کو ہدہد کہتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی نام لکھا ہے، ہدہد۔ تو یہ ہدہد پرندہ جو تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ قریبی تالاب میں گیا اور اپنے چونچ میں 2-3 بوندیں لے لیں۔ پرندے کی چونچ میں کتنا پانی آتا ہے؟ 2-3 بوندیں آتی، اس سے زیادہ کیا آتی ہوں گی؟ 2-3 بوندیں لیں اور 2-3 بوندیں اپنی چونچ میں لے کے آگ کے بہت اوپر پرواز کرتا ہوا آیا، اور آگ کے اندر اس نے 2-3 بوندیں ٹپکا دی، آگ میں 2-3 بوندیں ٹپکا دی۔ تو فرشتہ جو وہاں پر موجود تھا اس نے ہدہد سے کہا کہ اے ہدہد، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہدہد کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن میرا نام آگ لگانے والوں میں شامل نہ ہو بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل ہو۔ مجھے پتا ہے کہ 2-3 بوندوں سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن کم از کم میرا نام تو لکھ لیا جائے گا کہ اس نے کوشش ضرور کی تھی آگ بجھانے کی، تو میرا نام جو ہے وہ
گستاخان رسول میں نہ لکھا جائے بلکہ ناموس رسالت کے پاسبانوں میں لکھا جائے۔ تو اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ 2-3 بوندیں آگ میں ٹپکا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پرندے ہدہد کی یہ بات اتنی پسند آئی، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس ہدہد کو جو ہے وہ انعام دو، اور انعام میں یہ دیا کہ اس کے سر پر سونے کا تاج لگا دیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جو ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، جو ناموس رسالت کی پاسبانی کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے گی۔ تو اس کے سر پہ سونے کا تاج لگا دیا گیا۔ اب یہ ہدہد جو ہے اس کے سر پر سونے کا تاج لگایا گیا، تو ان کی نسلوں میں جو بھی پیدا ہوتا تھا پرندہ اس کے سر پہ سونے کا تاج ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک یہی سلسلہ رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ہدہد کو اپنے درباری پرندوں میں شامل کیا، تو یہ ہدہد جو ہے وہ کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ حضور، یہ جو سونے کا تاج ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگی بڑی خطرے میں رہتی ہے، لوگ اس سونے کے تاج کی لالچ میں ہم لوگوں کو بے دریغ قتل کرتے ہیں اور ہمارا شکار کرتے ہیں سونے کے تاج کی لالچ میں، تو حضرت کچھ دعا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سونے کے تاج کو پروں کے تاج سے تبدیل فرما دیا۔ تو یہ ہدہد پرندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، پروں کا ایک تاج لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں سونے کا ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے یہ سونے سے پروں کے تاج میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اور چند نفوس کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے، اور پیچھے نمرود اور اس کی قوم پر بڑا دردناک عذاب آیا۔ دیکھیے، اور بھی جو ہے وہ گمراہ قوموں پر عذاب آئے، کچھ پر ایسا ہوا کہ پوری بستی زمین میں دھس گئی، کچھ پر ایسا ہوا فرشتوں نے اٹھایا بستی کو پلٹ کے زمین پہ مار دیا، کچھ پر ایسا ہوا آسمان سے آگ برسی، کچھ پہ ایسا ہوا آسمان سے پتھر برسے، مطلب فوراً کے فوراً مر گئے۔ لیکن نمرود اور اس کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عبرتناک جو ہے وہ عذاب بھیجا کہ یہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ ہوا کیا؟ رب کریم نے مچھروں کی فوج جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اتنے مچھر آ گئے کہ دن رات ان کو مچھر جو ہے وہ کاٹتے تھے، اور مچھروں نے کاٹ کاٹ کے ان کے جسم پر جو ہے وہ چھالے اور آبلے ان کے جسموں پر پڑ گئے، اور مچھروں کے کاٹنے سے طرح طرح کی بیماریوں میں یہ مبتلا ہو گئے۔ اور مچھروں کے کاٹنے سے جس بیماری میں یہ مبتلا ہوتے تھے، اتنا تیز بخار چڑھتا تھا ان کو، اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ ان کے کانوں سے دھواں نکلتا تھا، اندر سے اتنا تیز بخار ہوتا تھا کہ کان سے دھواں نکلنے لگتا تھا، اور پھر اس سے جو ہے یہ تڑپ تڑپ کے جو ہے یہ مر جاتے تھے۔ تو جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر سے آگ میں ڈالا، رب کریم نے اپنے پیارے ابراہیم کو تو بچا لیا، لیکن ان گستاخوں کے جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ بھر دی، اور جسم کے اندر سے جو ہے وہ بخار کی تپش اور آگ اتنی زیادہ تیز ہوتی تھی کہ ان کا جو ہے وہ بالکل بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا، جو نمرود تھا اس کا اس سے بھی زیادہ عبرتناک انجام ہوا، یعنی مچھر وغیرہ جو اس کو کاٹتے تھے نمرود کو، تو وہ تو ایک الگ ہی تھا۔ ایک دن یہ سو رہا تھا نمرود، تو سوتے میں ایک لنگڑا مچھر جو اس کی ناک سے اندر گھسا، اور ناک سے گھس کے راستہ بناتے ہوئے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب وہ مچھر جب دماغ تک پہنچا اور وہ اندر کلبلاتا تھا تو نمرود کے سر میں بہت درد ہوتا تھا، تو یہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو پیٹتا تھا، اور جب یہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو پیٹتا تھا تو وہ مچھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا تھا، تو اس کو کچھ راحت ملتی تھی۔ پھر وہ مچھر کلبلانے لگتا تھا، تو پھر یہ پاگلوں کی طرح اپنے سر کو پیٹتا تھا، تو یہ اس کے اوپر جو ہے حالت اس کی ہو گئی۔ جب اس کے ہاتھ تھک گئے سر پیٹ پیٹ کے، تو پھر اس نے ایک ملازم رکھ لیا، وہ پیچھے جوتا لے کے کھڑا رہتا تھا، اور جیسے ہی اس کو سر میں تکلیف ہوتی تھی یہ اس کو اشارہ کرتا تھا، اور وہ ملازم جو تھا یہ تو خدا بنا بیٹھا تھا نا، اپنے خدا کے سر پہ جوتے مارتا تھا، اور پیچھے سے اس کا ملازم اپنے خدا کے سر پہ جوتے مارتا تھا، اور جب اس کے سر پہ جوتے پڑتے تھے تو اس کو تھوڑا آرام ملتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا
کہ وہ جوتے مار مار کے وہ ملازم تھک گیا، غصے میں آ کے قریبی ایک لکڑی کا پٹرا پڑا ہوا تھا، اس نے جوتا رکھا اور پٹرا اٹھا کے جو اپنے خدا کے سر پہ مارا تو سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بھیجا نکل کے باہر آ گیا۔ تو اس طرح ذلت کی موت یہ نمرود مرا۔ تو جو ناموس رسالت کا پہرے دار ہے، ناموس رسالت کا پاسدار ہے، رب کریم دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جو ناموس رسالت کا گستاخ ہے، ناموس رسالت کا غدار ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔